الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خیر میں بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ دعا کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ امید ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا زوجنا۔ اب اپنی بہنوں میں سے اگر کوئی بھی آپ کی کلاس میں مسنگ ہے ریکارڈنگ، آپ کو پتہ ہے پہلے آپ کا ہاف این آور کا آپ کا اس کا ٹیسٹ تھا، لائک آپ کی دعاؤں کا نا، لیکن آپ کا ٹیسٹ انشاءاللہ کلاس کے بعد ہے، یعنی 10:30 پہ انشاءاللہ میں کلاس ختم کروں گی، پھر آپ کے ٹیسٹ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کی کلاس میں سے آپ کی کلاس میٹ نہیں ہے، آپ ان کو بلا سکتے ہیں میسج کر کے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنی سورہ الاعراف، آیت نمبر انشاءاللہ 96 سے لے کر 106 تک دیکھیں گے۔ آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کھول لیے؟ شاباش، من ٹائپ کیجئے، سب نے کھولے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی کرتے ہیں سورہ الاعراف، آیت نمبر ٹائپ کیجئے، افشان ٹھیک ہے، رابعہ ٹھیک ہے، اور بھی لوگ ٹائپ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آیت نمبر انشاءاللہ سورہ الاعراف 96 سے لے کر 106 تک دیکھتے ہیں۔ جیسا اور آج جس کی باری ہے نا، پلیز آپ لوگ گیٹ ریڈی رہیے گا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اور آپ کا ٹیسٹ ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کا 10:30 سے پہلے پہلے ختم کروں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। चलिए इसका तर्जुमा इंशाल्लाह देख लेते हैं और आप में से आज अंबर और राबिया सिस्टर की बारी है, तो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए इंशाल्लाह हम देखते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर देखिए 96 से। इसका तर्जुमा वलौ और अगर अन्ना बेशक अहलल कुरा बस्तियों वाले, ठीक है, कुरा करियतुन की जमा तो जमा है बस्तियों वाले, आमनु ईमान ले आते, वत्तक़ौ और तक़वा करते, लफ़तहना अलबत्ता खोल देते हम, अलैहिम उन पर बरकातिन बरकतें, मिनस समाई आसमान से, वल अर्दी और जमीन से, वलाकिन और लेकिन कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, फ़अख़ज़नाहुम तो पकड़ लिया हमने उन्हें, बिमा बेवजह उसके जो कानू थे वो यक्सिबून वो कमाई करते, अफ अमीना क्या भला बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा बस्तियों वाले, अन के यातियहुम आ जाए उन पर बअसुना अज़ाब हमारा, बयातन रात को, जी, रात को वहुम और वो नाइमून सो रहे हों, अव आमीना या क्या बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा बस्तियों वाले, अन के यातियहुम आ जाए उन पर बासुना अजाब हमारा, दुहन चाश के वक्त, वहुम और वो यलअबून वो खेलते हों, अफ आमीनू क्या भला वो बेखौफ हो गए, मकरुल्लाही अल्लाह की तदबीर से, फला बस नहीं यअमनु बेखौफ हुआ करते, मकरुल्लाही अल्लाह की तदबीर से, इल्ला मगर अलकौम वो लोग, अलखासिरून जो खसारा पाने वाले हैं, अवलम क्या भला नहीं यहदी रहनुमाई की, लिल्लज़ीना उन लोगों की जो यरिसूना वारिस बनते हैं, अल अर्दा जमीन के, मिन बादी बाद अहलिहा उसके रहने वालों के, अन इस बात ने के यानी अन के, लव अगर नशाउ हम चाहें, असबना हम पकड़ लें हम उन्हें, बिजुनूबिहिम बेवजह उनके गुनाहों के, व नतबउ और हम मोहर लगा दें, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम फिर वो, ला यस्माउन ना वो सुने, तिलकल कुरा ये बस्तियां हैं, नकुस्सु हम बयान कर रहे हैं, अलैका आप पर, मिन अंबाइहा उनकी कब्रों में से, ये नबा की जमा है ना, तो उनकी कब्रों में से, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ जाअतहुम आई उनके पास, रुसुलुहुम रसूल उनके, बिलबय्यिनात साथ खुली निशानियों के, फमा पस ना कानू थे वो, लियुमिनू के वो ईमान लाते, बिमा बेवजह उसके जो, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, मिन क़ब्ल उससे पहले, कज़ालिका इसी तरह, यतबउ मोहर लगा देता है अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अला कुलूबिल काफिरीन दिलों पर किसके, काफिरों के, वमा और नहीं वजद ना पाया हमने, li अक्सरी ही उनके अक्सरियत के लिए, मिन अहदिन कोई अहद, व इन
اور بے شک وجدنا پایا ہم نے اکثرہم ان کی اکثریت کو لفاسقین البتہ فاسق یا فسق کرنے والے، ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتینا ساتھ اپنی نشانیوں کے الی طرف فرعون کے و ملائہی اور اس کے سرداروں کے فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا بیہا ساتھ ان کے فانظر پس دیکھیے کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول ایک رسول میں رب العالمین کی طرف سے حقیق قائم ہوں علی اس پر ان کے لا نہ اقول میں کہوں علی اللہ اللہ پر الا مگر الحق حق بات قد تحقیق جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس. یہاں پہ دیکھیں آنے کا بھی میننگ ہوتا ہے لیکن جب با کا صلہ آتا ہے نا جا کے بعد تو پھر لانے کا میننگ آتا ہے. لایا ہوں میں تمہارے پاس بھی بینتن ایک واضح نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس بھیج دو معیا ساتھ میرے بنی اسرائیل کو. قالت اس نے کہا ان اگر کنتا ہے تو جئتا لایا تو بھی آیتن کوئی نشانی فاتی تو لیا اسے یا ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. چلیے آپ میں سے کوئی بھی ایک ریڈی ہو جائے روٹ ورڈ کے لیے انشاءاللہ. جی سسٹر فاطمہ میں کرتی ہوں. بارک اللہ. چلیے آ جائیے آیت نمبر دیکھیے آیت نمبر 96 ہے. ولو ان اچھا اہل القرآن کا بتائیے. قاف را یا قاف را یا ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں کیونکہ نئے ورڈ تو زیادہ نہیں ہیں الحمدللہ. فَأَخَذْنَاهُمْ حمزہ خوازال خوازال ٹھیک ہے. بأسنا با حمزہ سین با حمزہ سین بیاتا با یاتا نائمون نون واو میم نون واو میم. آگے دیکھتے ہیں اہل القرآن. اچھا یہ ہو گیا. ضحن بتائیے. ضحن ضاد حایا ضاد حایا یلعبون لام عین با لام عین با ٹھیک ہے. اصابناہم صاد واو با صاد واو با ونطبع طا با عین با عین ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں یہ بھی ہو گیا. وجدنا واو جیم دال واو جیم دال ٹھیک ہے. جئتکم جئتکم اوکے جیم یا حمزہ یا حمزہ شاباش. چلیے الحمدللہ. فاتی کا بتا دی خلاص فاتی بیہا ان کنت من حمزہ تا یا بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ میں سے جس کی باری ہے پلیز آپ لوگ گیٹ ریڈی رہے گا. وَلَوْ او بو تو لو یہ لین ہے ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا آپ کو واو کو ایسے نہیں لو پڑھ دیا لو نہیں لو ٹھیک ہے. تو واو کو آپ کو واضح کرنا ہے. یہ آپ کا لین ہے تو آلموسٹ آپ کہہ لیجیے 2 کاؤنٹ کے برابر. انا پہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. کون سا غنہ ہے؟ اکمل غنہ. موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ ٹھیک ہے. اہل القرى یہ ہاں ہے ناٹ ہا نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نا. اہل القرى لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا ٹھیک ہے. لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. لل ایسے نہیں. قرا قاف کی دمہ کو واضح کرتے ہوئے را کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. کون سی مد ہے؟ مد الجائز منفصل کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے تو آپ اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے ٹھیک ہے. را کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. آمنو یہ کیا تھا؟ آمنو تھا لیکن فتح کی دوستی چونکہ الف کے ساتھ ہے تو حمزہ سکون والا فتح کے ساتھ ریپلیس ہوگی. یہ آپ کی مد البدل آ گئی ٹھیک ہے کہ حمزہ جو ہے الف کے ساتھ ریپلیس ہو گیا کیونکہ فتح کی دوستی الف کے ساتھ ہے. تو یہ آمنو کے بجائے
आमनु, ठीक है, आमनु, नू दोनों को आपने टू टू काउंट मद्दुल बदल है, नू आपका वाव मत दिया, वत्तकऊ, ठीक है, वत्तकऊ, यहाँ पे कोई आपने हम्स या शद्दा नहीं करना, क्योंकि जब शद आती है तो वो सारे रूल पीछे चले जाते हैं। वत्तकऊ, सॉरी, वत्तकऊ है, इसमें भी देखिए जैसे लऊ कऊ, ये सेम लीन है ना, तो मेक श्योर करना है कि आपने वाव की जो साउंड है लीन का उसको वाज़े करना है, ये नहीं कि कौ पढ़ दिया कऊ, ठीक है, इंशाल्लाह। और कॉफ हैवी, लफतहना, ठीक है, लफतह, आपको हा का हम्स को वाज़े कीजिए, मिडल ऑफ हलक से अदा कीजिए, ठीक है, लफतहना, ना आपका अलिफ मदिया है, आपको पूरा टू काउंट पढ़ना है, ठीक है, अलैहिम, अलैहिम, ठीक है, लई आई बई, ये आपका लीन है तो आपने ऑलमोस्ट टू काउंट जिसे काजर पढ़ना है। और हिम के बाद देखिए बा आ रहा है, तो आपने मीम साकिन के 3 रूल पढ़े थे ना, मीम इदगाम मीम शफवी, इख्फा मीम शफवी और फिर इज़हार मीम शफवी, तो अलैहिम बरकातिम, ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आपने इसको गुन्ना भी करना, और ये जो गुन्ना है वो कामिल है, ठीक है, कामिल गुन्ना, बारा रा को हैवी कीजिएगा, ब और रा, क्या आपका टू काउंट, और ये भी आपकी अलिफ मतिया की तरह है, अलिफ मकसूरा, यानी जिसे कहा जाए। अच्छा, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, तनवीन की आवाज को मीम में मर्ज करना है ना, और ये कौन सा इदगाम हो जाएगा, कामिल, क्योंकि बराकातिन नहीं पढ़े, तिम पढ़ रहे हैं, यानी कंप्लीट साउंड मर्ज हो गई तनवीन की मीम के अंदर, और फिर आपका विद गुन्ना भी है, यानी आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना भी है, बरकातिम मिनस समाई, ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आपने होल्ड करना है ताकि पता चले, मीनस असा, बिस्लिंग साउंड वाजी कीजिएगा, शार्पनेस, मीनस समाई। अब आपकी जो मर्द है ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, क्यों, क्योंकि उसी वर्ड के अंदर ये हमजा मौजूद है, ठीक है ना, हमजा उसी वर्ड के अंदर मौजूद है, तो ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल 4 to 5 काउंट आप इसको स्ट्रेच करेंगे, वल अर्दी, ठीक है, लाम को बाउंस नहीं कीजिएगा, वल वल ऐसे नहीं, वल टाइम दीजिए, तवस्सुत लेटर है, वल अर्दी, रा को हैवी, रा हैवी, दी नॉट दी, दी तो दौद को हैवी कीजिएगा, वलाकिन, लाम को आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है, नून साकिन के बाद अगर आप इसको रोकते हैं तो फिर आपको इख्फा करके नहीं रोकना, आपको नून साकिन को वाज़े करना, नाक़िस गुन्ना करना, जैसे मैंने यहाँ पे रोका था, वलाकिन, ठीक है, नून को बस वाज़े करना है, क्योंकि आपने इस पे पॉज दे रहे हैं तो नाक़िस गुन्ना, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करें, वलाकिन कज़्ज़बू, कज़्ज़बू, ठीक है, फिर आपको इख्फा करना है, ठीक है, इख्फा करेंगे, लाइट इख्फा, वलाकिन ऐसे करके हैवी नहीं कीजिएगा, कज़्ज़बू, कज़्ज़ब जाल है तो जा नहीं है, आपके टिप ऑफ द टंग आपके सामने जो साथ है, फ्रंट जो तीत है थोड़े चौड़े से होते हैं, तो जो अपर है उसके साथ ही है, जिसके साथ लगेगी कज़्ज़बू, वो आपका वाव में दिया, फ़अख़ज़नाहुम, ठीक है, दोनों लाइट है, खौ हैवी कीजिएगा, खज़, ठीक है, दाल है, जा नहीं है, अखज़, ये साउंड नहीं आनी चाहिए, फ़अख़ज़ना, ना का टू काउंट है, हुम। अब आप देखिए मीम साकिन के बाद अगेन बा आ रहा है, जैसे अभी आपने इससे पहले देखा था, तो ये क्या है, इख्फा मीम शफवी, इख्फा मीम शफवी, ठीक है, बी मा आपका अलिफ में दिया, क्या नू, दोनों में देखिए लाइन से आ रहा है, अलिफ में दिया, क्या अलिफ में दिया, नू आपका वाव में दिया, तो यहाँ पे गलती हो सकती है कि कोई आगे पीछे हरकत ना, तो तीनों को आप सर्कल कीजिए और प्रैक्टिस में लाइएगा इंशाल्लाह। यक्सिबून, यक्सिबून, ठीक है, तो मेक श्योर करना है जब आप इसको रोकेंगे काफ पे, जैसे कहते हैं पहले शिद्दा यक, फिर हल्की सी एयर निकाल के सी, सीन पे विस्लिंग साउंड, अबू को आप स्ट्रेच करते हुए यक्सिबून, बिल्कुल जो नून का नाकस गुन्ना है बिल्कुल आपने एंड में डाला, ठीक है, ये आपकी कौन सी मद है, मद्दुल आरिद लिस्सुकून, मद्दुल आरिद लिस्सुकून। चलिए आप में से जिसकी बारी है इंशाल्लाह हैंड रेज कर लीजिए, और फिर जिनकी बारी है शाबाश जी, जी मेरी बारी है सिस्टर फातिमा। इंशाल्लाह बल प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الحمدللہ، بارک اللہ، احسنتی کون بتائے گا؟ امبر کو کریکٹ کرے گا؟ شاباش، بتائیے. چلیے الحمدللہ، سب نے غور سے سنا ہے. چلیے اللہ بارک النبر، بہت اچھا. اللہم بارک وزد. نیکسٹ انشاءاللہ آپ پڑھ لیجیے، کس کی باری ہے؟ جی سسٹر فاطمہ میری بات. جی رابعہ، نیکسٹ آیت انشاءاللہ پلیز. فآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الحمدللہ، بارک اللہ سسٹر رابعہ، اللہم بارک وزد. اللہم آمین. کون بتائے گا سسٹر رابعہ کا؟ جی سسٹر فاطمہ، اس میں آمینہ تھوڑا لمبا ہو گیا تھا، آمینہ ایسے ہو گیا تھا، اور آگے یہاں پہ ہم یاتیہم بأسنا، یہاں پہ ہولڈ نہیں تھا ہم پہ. ٹھیک ہے، بأسنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا رابعہ، تھوڑا سا کیا آپ نے نا، یعنی میم ساکن کے بعد آپ نے ادغام میم یعنی ادغام اخفا میم شفا بھی کیا، لیکن ہولڈ نہیں تھا، یعنی کیا تھا لیکن جیسے ٹائم نہیں دیا اس کو نا. ٹھیک ہے نا. باقی بتائیے اور کوئی غلطی انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ان کا جب انہوں نے رابی نے سٹارٹ کیا تھا نا فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، تو اس میں تھوڑا سا حمزہ پہ جھٹکا فیل ہو رہا تھا. اچھا. تو وہ آمین اہل تو وہ تھوڑا سا نا جیسے حمزہ پہ تھوڑا سا اس کے آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہیں گے، توسط کے ساتھ پڑھتے ہیں یا تھوڑا سا اس میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا مجھے وہاں پہ جیسے جھٹکا سا فیل ہو رہا تھا. اچھا صحیح. تو انشاءاللہ رابعہ آپ ایک تو کی انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا، تھوڑا سا اسٹریچ ہو گیا تھا، جیسے یہ عافیہ کہہ رہی جھٹکا سا آ رہا تھا حمزہ پہ، تو اس کو دیکھ لے گا. حمزہ پہ آلویز جیسے یا ہم پہ تو صحیح ہے، یا سنا پہ تو صحیح ہے، لیکن باقی جگہوں پہ نہیں نا. بارک اللہ. لیکن اوور آل ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. ہم انشاءاللہ آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اپنی پریکٹس ضرور جاری رکھیں. جتنا پریکٹس کریں گے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اچھی مطلب پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہ کہ ہاں مزید آپ کی تجوید یا آپ کا ریسیٹیشن بہتر ہو سکتا ہے. دعا کو دیکھیں گے، دعا میں ہم نے کہاں تک دیکھا تھا، کچھ یاد ہے کسی کو؟ ہم نے کہاں تک دیکھا تھا اور یاد کر رہے ہیں نا؟ یہ کس کو یاد ہے، یہ دعا کس کو نہیں یاد ہے؟ شاباش. دوبارہ کرنی ہے یا آپ کو یاد ہے؟ سب کو اگر یاد ہے تو پھر ہم نیکسٹ دعا پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. سب کو یاد ہے، کوئی ایسا تو نہیں کلاس میں جس کو یاد ابھی تک یہ دعا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ یہاں کا نستعین کے اندر ہم کر چکے ہیں جو ساری غم کی اس کی دعائیں نا، ڈپریشن انزائٹی کی دعاؤں کے اندر. جی آئی نو الحمدللہ سب کو یاد ہے. کون ہے جس کو نہیں یاد ہے؟ تو پھر ہم اس دعا کو کریں گے. شاباش. 2 ٹائپ کر دیں. چلیں آپ 2 ٹائپ کر دیں، میں اس دعا کو دوبارہ کروا دوں گی. لیکن اگر آپ نہیں ٹائپ کرتے تو پھر میں نیکسٹ دعا پہ چلی جاؤں گی. اس کا مطلب ہے سب کو یاد ہے. چلیے الحمدللہ. کوئی ٹو نہیں ٹائپ کر رہا تو اس کا مطلب پھر ہم نیکسٹ دعا پہ چلیں گے. یہ دعا بھی سب کو یاد ہے. شاباش بتائیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. چاہیے سب کو یاد ہے؟ یس افشا کرنی یس الحمدللہ. تو کس کو نہیں یاد ہے وہ 2 ٹائپ کرے، نمبر کو بھی یاد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آج تو آپ کا دعاؤں کا ٹیسٹ بھی جلدی ٹائپ کر لیں تاکہ اگر ہمیں یہ کرنا ہے یا اس کے بعد والے پہ ہم پھر چلے جائیں، کیونکہ یہ ساری دعائیں آپ پروٹیکشن کی اور ان سب میں یہ دعائیں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سب کو سسٹر فاطمہ یہ کروا دیں، یہ دعا کروا دیں. چلیں ٹھیک ہے. سسٹر تیمینہ کہہ رہی کہ ہم اس دعا کو کر لیں. چلیں آپ سب کو پھر ایک مطلب پہلے سے یاد کی بھی دعا ہے، لیکن آپ کی انشاءاللہ ریوائز ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دعا ہے نا. تیری عطا
عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کتنی ضروری ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنا۔ آج جو اتنا فتنوں کا دور ہے، آج جو مسلمان اتنے ٹرائلز کے اندر ہے، آج ایک کے بعد ایک جسے کہا جائے مومنوں کا امتحان ہے، تو ایسے موقع پر کتنی اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان کرتا ہے کہ اللہ مجھے نعمتوں کے دباؤ سے بچانا، اور یہ تیری عطا کردہ نعمت ہے نا۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو سب سے اہم دعا ہے کہ عافیت کا سوال کرنا، تو آج میں اور آپ کتنی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی الحمدللہ یہ عافیت ہے نا، کہ جس میں الحمدللہ آسانی کے ساتھ میں اور آپ اللہ کی بات کو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں نہیں پتا یہ عافیت کب کسی کے ساتھ کس وقت چھن جائے نا۔ آپ دیکھیے کیسے ہو رہا ہے بعض ممالک کے اندر، انسان کو نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ سونے کا پتہ ہے، کس قدر ہنگامہ آ رہی ہے، کس قدر جسے کہا جائے ایک کے بعد ایک ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، ہم کتنی عافیت کے ساتھ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو، تو میں یہ سوچ رہی تھی ہمیں ہر دن اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں ہوتے ہوئے اور ہم اتنی عافیت کے ساتھ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اس عافیت کا فائدہ اٹھا لیں۔ ہمیں نہیں پتا کب اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت کس انداز سے آزماتے ہیں نا، تو یہ بہترین دعائیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیے تیری سزا کی اچانک وارد ہو جانے سے، یہ جو اچانک آتی ہے نا، اچانک پکڑ کے، مومن کے لیے تو خیر ہوتی ہے نا، لیکن کافر فاسق فاجر کے لیے بڑی ہی جسے کہا جائے نقصان دہ ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، جو اچانک سے جن پر اب جسے کہا جائے یہ جو بھی اللہ کی طرف سے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ جو بھی اچانک سے لوگوں کی ایک کے بعد ایک مطلب پرابلم میں آ رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک اچانک سے آپ دیکھیے کیا کچھ بین الاقوامی سطح پر ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے جو مومن ہے تو ان کا تو معاملہ ہر حال میں خیر ہے نا، کہ تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے ہم جسے کہا جائے کیا تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے اچانک سے کوئی ہماری انڈیویجول بیسس پہ پکڑ ہو جائے یا بین الاقوامی سطح پر۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ ہم واپس اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہر اس کاموں کو چھوڑیں جو اللہ کی ناراضگی کے۔ اسی لیے آگے کہا، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس نے کیا کام اس کی مطلب اس سے ہو گیا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ جو اس نے اپنے منہ سے نکالا اس کو کس قدر جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے گمراہی کی طرف لے گیا، ایک طرف اللہ کی ناراضگی کی طرف لے گیا۔ تو بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کمزور ہے اور انسان کو نہیں پتا۔ اور آج جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، آپ دیکھیے کتنی، جہاں ایک طرف نیوزز آتی ہیں دوسری طرف ظلم و زیادتی کی انتہا دیکھ کر ایک مومن کا دل کیسے پارا پارا ہو جاتا ہے، اور انسان اتنا بے بس فیل کرتا ہے کہ انسان سوچتا ہے، لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ اسی میں خیر ہے نا، کہ وہی بات ہے کہ جو آپ کو یاد ہے نا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگا تھا، واقع آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جب آپ نے دورہ قرآن کیا تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل ہوا مطلب تم اس کو شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ خیر ہے تمہارے لیے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کی بھی چیز اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس چیز کو اس انداز سے لے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے جائیں کہ بس اس میں خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، ہمیں چاہے اچھا لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور ہم جب ایک مومن کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ ویسے ہی آپ کے لیے مقرر جو آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں۔ تو دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور ساتھ ساتھ اپنی کوشش پہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیجیے، باقی سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیں۔
تو یہ بہت ڈیلی بیسس پہ آپ اس دعا کو پڑھیے، تشہد میں پڑھیے، سجدے میں پڑھیے، جیسے جب جب موقع ملے آپ پڑھیے اس دعا کو، کیونکہ ہم سب نعمتوں کی زوال سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں نا، عافیت کے بدل جانے سے ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی کوئی بھی سزا اللہ کی طرف سے اچانک آ جائے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ اب ذہن میں رکھیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے ذن سے دیکھیں نعمتیں ہیں، اب نعمتوں کو سوچیے، ہر نعمت کو ذہن میں لا کے اس دعا کو پڑھیے، اور ابھی تک جو عافیت ملی ہے اس پر ایک شکر کے انداز میں اس دعا کو پڑھیے، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی انڈیویجول بیسس پہ یا ویسے ہی سزا کوئی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی اس کو سوچ کر انشاءاللہ پڑھیے، اور اللہ کی ناراضگی سے اب اس کو ذہن میں لا کر پڑھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ساری دنیا بھی ہم سے راضی ہے، تو کل کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، انسان خالی ہاتھ ہے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور تمام امت مسلمہ سے راضی ہو جائے نا۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ چلیے اب ہم سب اس کو ایک دفعہ مانگنے کے انداز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہم اپنی انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلیں گے۔ آج کی ہماری آیات ہیں، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، ایک دفعہ پھر جوڑا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے کسی بھی قوم کو جسے کہا جائے آزمانے کا، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو درا سرا یعنی تکلیفوں میں جسے کہا جائے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے خوشحالی دیتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری جسے کہا جائے مطلب غلط کاموں پر راضی ہیں، بڑے خوش ہیں، تبھی تو ہمیں اتنی خوشحالی ملی ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اچانک سے تو انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا، اور یہ کتنا خطرناک عمل ہے نا، سرکشی کے باوجود انسان کو ترقی ملنا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں کیا کچھ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات ہے جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے آگے بات کی جا رہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور کیا کرتے، پہلا کام ایمان لاتے، اور دوسرا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے، تو کیا ہوتا؟ یہ دونوں کام کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، البتہ ہم ضرور ان پر آسمان و زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا کہ جو بھی وہ کمائی کرتے تھے، جو بھی انہوں نے کمایا تو ہم نے اس پر ان کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ زندہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ فطرت سلیم۔ تو انسان کی جو فطرت جو ہے وہ زندہ، تبھی تو وہ اللہ کو مانتا ہے اور اس میں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، رائٹ؟ تبھی تو وہ کائنات میں پہلے ہوئے حقائق آیات کی صورت میں حقائق کو سمجھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ ان پر مصائب آئے، ان کو تنبیہ کی گئی،
और इनको नसीहत की गई। अंबिया इसीलिए भेजे जाते हैं ना कि लोगों को तंबीह करें, उनको खबरदार करें, उनको नसीहत करें। लेकिन जब इन्होंने उस तंबीहात का फ़ायदा नहीं उठाया, उस नसीहत का फ़ायदा नहीं उठाया, जो मसाइब आए और शेर हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने इस्तदराज के लिए, ढील देने के लिए इन्हें खुशहाली अता कर दी। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, अगर बस्तियों वाले अच्छे दिल से, सिदक़े दिल से ईमान लाते, किस पर? अल्लाह की मुलाकात पर, उसके वादों पर, उसकी वईद पर, तो होता क्या? ईमान लाने के साथ-साथ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते, उससे डर कर रहते, उससे डर कर ज़िंदगी गुज़ारते, उसके हराम करदा चीज़ों से बचते, उससे सवाब की उम्मीद पर उसकी अताअत करते, उसके अज़ाब के खौफ से उसकी नाराज़गी के काम छोड़ देते, तो अल्लाह ताला इन पर क्या कुछ नहीं नाज़िल करता। इन पर ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देता। सुभान अल्लाह! यानी लगातार बारिश बरसाता। अब देखिए ज़मीन से बरकतें मिलती हैं ना, यानी ज़मीन उनके लिए वो सब कुछ उगाती जिस पर उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार था। अब देखिए ना, आज अगर ज़मीन पर बारिश ना बरसे, तो कैसे ये ज़मीन लहलहा उठे, कैसे ये हरी-भरी हो जाए, कैसे ये जिसे गाजर ज़मीन पर रहने वालों को फ़ायदा दे। जहाँ बारिशें नहीं होती वहाँ क्या कुछ उगता है? कुछ भी तो नहीं, चटियल मैदान की तरह हो जाती है। ना उस ज़मीन पर बरकत होती, ना वहाँ कोई स्टे कर सकता है, जब वो ज़मीन ही जिसे कहा जाए फर्टाइल नहीं है, वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोलता, लगातार बारिश बरसाता और ज़मीन क्या कुछ उगाती जिस पर इनकी ज़िंदगी का इन्हिसार होता। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें किसी मेहनत और मशक्क़त के बगैर वाफ़िर मिक़दार में बहुत कुछ रिज़्क़ अता फ़रमाया। लेकिन क्या हुआ? वो ईमान ना लाए और ना ही उन्होंने तक़वा इख्तियार किया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मतअनाहुम इला हीन फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, सो क्यों ना कोई बस्ती ऐसी हुई कि ईमान लाई हो, फिर इसके ईमान ने उसे नफ़ा दिया हो। कौन सी कौम? सिवाय यूनुस की कौम के, कि जब वो ईमान लाए तो हमने उस दुनिया की यानी जो दुनिया की ज़िंदगी थी, इसमें इनसे रुसवाई का अज़ाब हटा दिया और उन्हें एक वक़्त तक के लिए सामान्य ज़िंदगी दिया। ये होता है कि जब इंसान ईमान लाता है और अल्लाह पर यकीन रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के अहकामात है, अल्लाह ताला के हलाल एंड हराम है, उनको जिसे कहा जाए फॉलो करता है और अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए ज़िंदगी गुज़ारता है, अल्लाह की नाराज़गी के काम छोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला इंसान को एक वक़्त मुक़र्रर सामान्य ज़िंदगी देता है। तो याद रखिए, मुत्तकी इंसान की शऊर, उसकी पाक ज़िंदगी और सुकून और इत्मीनान में हमेशा बरकत होती है। आज अगर आप चाहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए, आपके अंदर सुकून और इत्मीनान आ जाए, तो याद रखिए जो एक मुत्तकी होता है ना, जिसके अंदर शऊर होता है, तो फिर वो क्या ईमान लाकर शऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है और उसका नतीजा ये होता है फिर उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून ये एक तरह से घर कर जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे वलकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। लेकिन उन्होंने क्या किया? झुठलाया। हमने इसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया जो वो कमाई करते थे। अल्लाह ताला ने इनसे बरकतें छीन ली और इन पर मुसीबतें, आफ़तें नाज़िल की। क्यों? ये इनके अमाल की सज़ा है। जिसका कुछ दुनिया में है, जो इनको मिला, बाकी आखिरत में रख दिया गया है। अल्लाह ना करे आज दुनिया में थोड़ी बहुत सज़ा मिल जाए, इंसान अल्लाह ताला से वैसे तो आफ़ियत ही माँगे, लेकिन अभी कभी इंसान को मसाइब की शक्ल में पकड़ आ जाती है, तो ये बहुत छोटी है आखिरत के मुकाबले में। तो अल्लाह ताला कह रही है इनके अमाल की सज़ा है, जिसका कुछ हिस्सा दुनिया में इनको दिया गया है और बाकी तो आखिरत के लिए रख दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ar-rum आयत नंबर 41 में, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से खुशकी और समंदर में फसाद बर्पा हो गया है। यानी जो फसाद बर्पा होता है वो इंसान के अपने हाथों की कमाई की वजह से, ताकि अल्लाह ताला उनके बाज़ कामों को ताकि अल्लाह ताला उनके बाज़ कामों का उन्हें मज़ा चखाए, ताकि वो पलट आएँ, ताकि वो लौट आएँ।
اب آگے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے اف امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ آپ دیکھیے عذاب کے وقت، یعنی عذاب جو ہے دن کے وقت بھی آتا ہے یا رات کو، اس کا ویسے بھی میں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے دن میں کسی کو اللہ کی طرف سے عذاب کسی ملک میں یا کسی بھی جگہ آ جائے تو کیا انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اگر انسان نیند کی غفلت میں پکڑا جائے تو اس وقت تو اس کا شعور بھی کام نہیں کرتا، اس کا کوئی ارادہ بھی کام نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی کام کرنے کی قوت ہی نہیں رہتی۔ تو توجہ دلائی جا رہی کہ نیند کی حالت میں تو معمولی مخلوق کے خلاف بھی کوئی بھی ڈیفینسو میکانزم اختیار نہیں کر سکتے، تو پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی عظیم قوت کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ کیونکہ آپ سوچیے جب بچوں کو آپ صبح فجر کے لیے اٹھاتے ہیں، کیسے غفلت میں ہم سب پڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی کوئی اٹھاتا ہے اٹھو نماز کے لیے، یا ہم خود کسی کو اٹھاتے ہیں، تو کتنا انسان کا شعور اس وقت کام نہیں کرتا ہے، اس وقت اس کو ٹائم لگتا ہے اٹھنے میں، اور کہاں یہ کہ نیند کی حالت میں اس طرح سے پکڑ آ جائے اور انسان کے اندر کوئی کام کرنے کی قوت نہیں رہتی، تو پھر کیسے انسان ایک معمولی مخلوق کے خلاف اگر کوئی آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی، آپ کو پتہ ہے چوری چماری بیک ٹو ہوم میں کتنی ہوتی، کوئی آ جائے اور نیند کی حالت میں آپ کتنا ڈیفینس کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی عظیم قوت کے مقابلے میں اگر اللہ کی طرف سے کسی بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی جسے کہا جائے ڈیزاسٹرز آ جائے تو کیسے لوگ مقابلہ کریں گے؟ تو ہوش دلایا جا رہا ہے، شعور کو جگایا جا رہا ہے، کیسے تم بے خوف ہو سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کہ اگر وہ آ جائے اور تم سوئے ہوئے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرما رہے اب امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، بے نڈر ہو گئے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ آپ سوچئے انسان پر کھیلتے ہوئے اللہ کا عذاب ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ کھیلتے ہوئے انسان کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سے کھیل میں محو ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ کھیل کے شوقین ہوتے ہیں نا تو ان کو آس پاس پتہ ہی نہیں چلتا کیا، کچھ لوگ میچ کے شوقین ہوتے ہیں وہ اتنا گم ہوتے ہیں، کچھ لوگ مختلف چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، تو جو چیز جس کی پسندیدہ ہوتی ہے وہ اس میں محو ہو جاتا ہے، اس کی توجہ اپنے آس پاس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کا عذاب تو دن کے وقت آئے تب بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ غفلت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے، اس لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے انسان کی بے خوفی کو کہ کیسے انسان اتنا بے خوف ہو سکتا ہے، یہ کون سی چیز انہیں بچا سکتی ہے، انہیں امن کہاں سے مل سکتا ہے؟ انہوں نے عذاب کے سارے اسباب کو خود سے اکٹھا کر لیا ہے، یہ بڑے بڑے جرائم، ان کا شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی کا ہے، بربادی کا باعث بنتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت بھی آ جائے یہ کھیل میں مشغول ہوں تو یہ کون سا اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، کون سا جسے کہا جائے ایک طرح سے مطلب اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ تو ایک طرح سے ان کی بے خوفی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بس کرو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے ساتھ مت جسے کہا جائے شرک کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ورنہ یہ نافرمانی، یہ شرک، یہ اللہ کے آگے بڑا بننا، یہ اپنے آپ کو تکبر میں ڈالنا کل ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر کون؟ وہی لوگ جو خسارہ پانے والے، جو خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ یہاں اس سے مراد اللہ کی خفیہ تدبیریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر انہیں دھوکہ دے رہا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو ڈھیل دی جا رہی، یہ سمجھ رہے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود ہم کتنا پھیل رہے ہیں پھول رہے ہیں اور ہمارے پاس تو نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کیا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے استدراج ہے جس کا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ خسارہ پانے والے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، یاد رکھیے انہیں اللہ کی جو تدبیریں ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی کاموں میں گم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کبائر کے بارے میں، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہونا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کی چالوں سے، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، اسی لیے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی یہ قوم کی جا رہی ہے، اہل قرا بستی والے۔
بستیوں کو خطاب ہے. تو خسارہ پانے والے حد سے گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ کی چالوں کا احساس دلایا گیا، اللہ کی تدبیروں کا احساس دلایا گیا، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. خسارہ پانے والے ایک طرح سے لاپرواہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کا احساس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی تصدیق نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اصل میں جو انسان کے اندر بے خوفی ہوتی ہے نا، وہ انسان کے ایمان کو سلب کر لیتی ہے، چھین لیتی ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں. اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے، وہاب عطا کرنے والے. اسی طرح یہ ام سلمہ کی روایت کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم آتا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر رکھ، قائم رکھ. تو اصل بات ہے کہ جو لوگ خسارہ پانے والے وہ حد سے گزرنے والے، وہ اللہ کی چالوں کا احساس نہیں کرتے. یاد رکھیے جب اللہ کی چالوں سے انسان بے خوف ہو جائے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، تو اس کو کب جزا و سزا کا یقین آئے گا، کب وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے گا. تو یہ چیز انسان کے اندر سے ایمان کو سلب کر لیتی ہے، انسان کے ایمان کو کیا کرتی ہے، سلب کر دیتی، چھین لیتی ہے، چھین لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم. اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں، اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، سیل کر دیں تو وہ نہ سنیں. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کیا ان لوگوں کے لیے جو پہلے باشندوں کے جانے کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں، اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. اب دیکھیے پہلے لوگ گزرے ہیں نا، اور اس کے بعد نئے لوگ وارث بنے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، نئے لوگ آتے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی لوگ جانشین بنیں گے. تو یاد رکھیے جو پہلی قومیں گزر گئیں، جب انہوں نے گناہوں میں اپنے آپ کو بہت آگے جسے کہا جائے لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کے سبب کیا کیا، ہلاکت میں ڈال دیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ السجدہ میں قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. اور آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن ان کے ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. جس دن فیصلے کا دن ہوگا، اس دن ایمان اگر کوئی کہے گا کہ میں ایمان لایا، تو اس دن کا ایمان کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی یہ سورہ السجدہ آیت نمبر 29 ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحج کے اندر کیا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں. کیسے ظالم جو ہے نا وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کو ہلاکت کے گڑھے میں لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چونا گم جسے کہا جائے یعنی محل ہے جو کہ بالکل ختم ہوئے ہوئے. تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں؟ سوال ہے نا، کہاں ہے وہ دل جو دیکھ کر عبرت لیتے ہو؟ ایسے کان ہوں جس سے وہ سنتے ہو کہ ان کو سمجھ جائے اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغامات، قرآن کی باتیں. بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ جو سینے ہیں نا، جو سینہ جس کے اندر آپ کا دل ہے،
याद रखिए, एक कुरान की बारिश को क्यों अल्लाह ताला ने जैसे कहा, जब बारिश को दिलों से तशबीह दी है ना, आप देखिए जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन कैसे लहलहा उठती है, कैसी हरी-भरी, कैसे जिसे कहा जाए लोगों को फ़ायदा देती है। कुछ दिल ऐसे होते हैं ना कि जब उन पर वही की बारिश पड़ती है, कुरान की आयत पड़ती है, तो उनके दिल बाग-बाग हो जाते हैं, उनके दिल रोशन हो जाते हैं, उनके दिल के अंदर एक इत्मीनान, सुकूनत और उनके अंदर एक जज़्बा डेवलप हो जाता है। लेकिन आप देखिए कितने लोग हैं जो सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। तो असल बात है, आँखें नहीं अंधी होती, ये दिल अंधे होते हैं जो वही इलाही के नूर को अपने अंदर नहीं लेते, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ नहीं बदलती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। इसी तरह आप देखिए सूरह अल अनाम के अंदर आता है, बहुत अहम आयत है, वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और बिलाशुबा आपसे पहले भी यकीनन बहुत से रसूलों का मज़ाक उड़ाया गया, तो उनमें से जिन लोगों ने मज़ाक उड़ाया, उनको उसी अज़ाब ने आ घेरा जिसका वो मज़ाक उड़ाते थे। आज अगर नहीं ईमान लाते, रसूलों पर मज़ाक उड़ाते, तो उसी अज़ाब में घेर लिए जाएँगे जिसका वो मज़ाक उड़ाते थे। सूरह अल अनाम की आयत नंबर 10 है। तो इन कौमों की जो हलाकत, बर्बादी के बाद जिन्होंने हलाक होने वालों जैसे काम जारी रखे हुए ना, तो फिर अल्लाह ताला ने आगे लोगों को डराया है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से पकड़ लेता है? अगर पहलियों को पकड़ लिया तो क्या वो हमें नहीं पकड़ सकता? ये अल्लाह की सुन्नत है। ये अल्लाह की सुन्नत अटल है जो कि होकर रहनी है। हर वो बस्ती जो ज़ालिम होती है, वो एक न एक दिन नेस्तो नाबूद हो जाती है, गुनाहों के सबब पकड़ ली जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वनतबउ अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्मऊन। अल्लाह ताला जिनके दिल और कानों पर मोहर लगा देता है, याद रखिए, फिर उनमें हक दाखिल नहीं हो सकता। जब उन्हें तंबीहात की जाती थी, तो वो सुनते ही नहीं थे। जब उन्हें नसीहत की जाती थी, तो नसीहत लेते ही नहीं थे। जब अल्लाह की आयत उन्हें सुनाई जाती थी ताकि वो इबरत हासिल करें, तो वो इबरत नहीं पकड़ते थे। वो ऐसी कोई बात नहीं सुन सकते थे जिससे उन्हें कोई फ़ायदा हो। वो सिर्फ़ ऐसी बातें सुन सकते थे जो उनके खिलाफ हुज्जत बनेंगी। जब इंसान, याद रखिए, अल्लाह की तरफ से आने वाले इशारात को अपनी आँखों, कानों और अक़ल की सलाहियतों से नहीं समझता, जो अल्लाह ताला ने ये फैकल्टीज़ दी हैं, ये टूल्स दिए हैं, जब आप अपनी आँखों, कानों को और अक़ल जो अल्लाह ताला ने दी है, तो कि जिसकी वजह से दूसरे जो भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है उससे मुमताज़ बनाया है, तो जब इन सलाहियतों को नहीं समझता और अपनी उन सलाहियतों से काम नहीं लेता, तो इसके दिल से एक तरह की मतलब एक फीलिंग्स जो है ना, एक जैसे हसासियत कहते हैं, वो ख़त्म होने लगती है। यहाँ तक कि उसके जज़्बे बिल्कुल मर जाते हैं और दिलो-दिमाग के अंदर बेहिस्सी की एक तरह से मोहर लगा दी जाती है। तो याद रखिए, अल्लाह की तरफ से आने वाले हर पैगाम पर, हर हुक्म पर, हर तरह की जो भी अल्लाह ताला हमें हमारे लिए बता रहे हैं, हमें समेना वाताना कहना है और अपनी बशरी कमज़ोरी के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना है। तो पिछली कौमों की जो हलाकत है, उससे ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों के सबब पकड़े, जैसा कि पहले लोगों पकड़े गए, तो फिर आज हमें भी कोई नहीं बचा सकता। और पिछली कौमों की हलाकत से ये बात मिलती है कि अगर अल्लाह ताला लोगों के दिलों पर मोहर लगा दे या उनसे हिदायत की तौफीक छीन ले और वो हिदायत से हमेशा के लिए महरूम हो जाए, और उसके नतीजे में क्या होगा, दुनिया और आखिरत दोनों उनकी तबाह हो जाए, तो कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर आज भी अल्लाह ताला ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। तो आज भी कोई किसी की मदद नहीं ना कर सकता है, ना मदद को पहुंच सकता है। तो कौमों को क्यों तंबीह की जा रही है, यानी ये कुरान बार-बार क्यों तंबीहात देता है, ताकि मैं और आप अल्लाह की पकड़ से डरें और दुनिया में होने वाले वाक़यात से सबक लें। तारीख़ हमारे सामने मौजूद है, तारीख़ के वाक़यात इंसान के लिए जायज़ा लेने के लिए काफ़ी है और इंसान को गफ़लत से निकालने के लिए काफ़ी है, इंसान को तकब्बुर से निकालने के लिए काफ़ी है। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों का जायज़ा नहीं लेता, तो अपने आप को गफ़लत में, तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। तो कौमों की हलाकत के बारे में अल्लाह के डरावे इंसान को एक तरह से बेचैन कर देते हैं। इंसान को एक तरह से मतलब सरकशी से रोकते हैं कि अल्लाह की पकड़ आ सकती है, इंसान फिर लापरवाही से निकलता है। इंसान फिर अल्लाह के खौफ से, हलाकत में डालने वाले कामों से बचता है। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। इसीलिए आगे फिर बताया जा रहा है, तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा। ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम
ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے۔ دیکھیے رسول تو واضح دلائل لے کر آئے، لیکن کیا ہے نا کہ قوم جو تھی وہ ایمان نہیں لانا چاہتی تھی، جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے دل پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ تو تلک القرآن سے کون سی مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو بھیجا، قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان ساری قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نقص علیک من انبائها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پچھلی قوموں کی کچھ خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت لیں، متقی نصیحت حاصل کریں، اور ظالموں کے لیے ایک طرح سے ڈانٹ بن جائے، ایک طرح سے تنبیہ بن جائے کہ دیکھو کیا حال ہوا، تاکہ تم اس ظلم سے بچ جاؤ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے پاس ہمیشہ رسول بھیجے ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور اس کے رسول کی صداقت کے واضح دلائل لے کر آتے ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی توحید کو مان کر، اللہ کے نبی کو سچا جان کر، ان کے جو دلائل اور جو بھی بینات لے کر آئے ان کو مانیں۔ لیکن آپ دیکھیں قوموں کا رویہ کیا ہوتا ہے، قومیں ہمیشہ جھٹلاتی ہیں، میجورٹی جھٹلاتی ہیں، ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جیسے کہا جائے بنی اسرائیل میں، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جو ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوا اور اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی مراد ہے کہ جس نے گمراہی کو پسند کیا تو وہ گمراہی اسی کو نقصان دے گی۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر حجت تمام نہ کر دی جائے۔ اور رسول جو ہوتے ہیں انہیں سعادت والے کاموں کی ہمیشہ دعوت دی ہے، نیکی کے کاموں کی ہمیشہ دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے معجزات کے ساتھ رسولوں کو بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کی تائید کی تاکہ لوگ رسول کی بات کو مانیں، حق کو حق کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں۔ لیکن آپ دیکھیے جب رسولوں نے حق کو واضح کرنے کے لیے دلائل دیے تو قوم کا رویہ کیا ہوا؟ قوم کو کسی چیز نے فائدہ نہ دیا۔ تو بس یہی کہا گیا جب لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو ان پر حجت قائم ہو گئی، رسولوں کو بھیج گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ النساء 165۔ تو رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے رسول کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے نا، ہدایت کی طرف پچھلی قوموں، آپ دیکھیے لیکن اس کے باوجود اور حجت تمام کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ دیکھیے جب قومیں ہدایت قبول نہیں کرتی اور کیا کرتی ہیں، رسولوں کو جھٹلاتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، تو اصل بات ہے یہ قومیں بے حس ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کے اندر سے حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ کیوں؟ ان پر ظلم تو نہیں ہے، انہوں نے جھٹلا کر خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جائے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو اصل بات ہے ہم سب کمزور
کمزور ہیں. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے جانتے جو حکم دیے جا رہے ہیں، قوموں کے واقعات، حالات کی جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے نا، نداولوہا، یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے، یعنی معاشرے کے اندر گلوبل سطح پر اللہ کی آیات میں، پچھلی قوموں کے واقعات میں، سب میں انسان دیکھتا ہے نا. اور انسان کمزور ہے. ایسے موقع پر انسان سب چیز کو مانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے. لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ایک گناہ ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے. کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، کافی پریشان تھی خاتون، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. بعض اوقات ہم دین پر آنے کے باوجود بھی آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا دل کھٹا رہتا ہے. اور دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کا گھر توڑنے پر آ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے دیکھیے جو چیز تکلیف دیتی، یعنی ہر صورت میں کہ آپ کسی کا گھر کیسے توڑ سکتے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر آپ کسی کا گھر توڑیں گے تو آپ سوچیے کہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس اتنی پاور ہے آپ کسی کا گھر توڑ سکتے ہیں؟ کسی کا کوئی گھر نہیں توڑ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہو. آپ دیکھیے انسان بعض اوقات جب انسان کو ایک طرح سے کسی پر غصہ آتا ہے نا، کسی پر، تو انسان پھر اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو کبھی دیکھ بھی نہیں پاتا کہ انسان کس کا کتنا دل دکھا رہا ہے. اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آپ کسی کا دل خوش کر لیں، کسی کی بھوک کو مٹا دیں، کسی کو لباس پہنا دیں، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیں، مرادیں کس کی ضرورت کو پورا کر دیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے جانتے شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکموں پر سمعنا وطاعنا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے پناہ ہو جاتے ہیں. تو مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ استغفار و توبہ سے مدد لیتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی مجھ سے کہ میں اس چیز کی وجہ سے ان کو نہیں معاف کروں گی، میرے ساتھ جو کیا، لیکن یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا اس پہ نہیں. میں نے ان کو صرف چھوٹی سی یہ بات کہی کہ آپ جب ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا انہوں نے اپنے حساب سے کیا، لیکن اگر آج آپ ان کو معاف کر دیں گے اور اللہ سے ان کے لیے بھی ہدایت اور اپنے لیے بھی استقامت مانگی. باقی یہ کہ مشکل بہت کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسان کر دے. بہت مشکل ہوتا ہے وہ جو آپ پر ظلم کرے کئی سالوں تک اور پھر آپ کے خاندان کے پیچھے پڑ جائے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے، جبکہ اپنے ہی ہوں، اپنے رشتے دار ہوں، تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر ان چیزوں سے نکلنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو انسان کو بچاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جب انسان کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر حق کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے کہا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، کوئی پرومسز کو پورا ہی نہیں کرتے تھے. اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمانی پایا، اکثر کو نافرمان. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں یہ بات واضح کی کہ ہم نے جب ان کی طرف رسول بھیجے تو ان میں سے اکثر قوموں میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی، وہ عہد کو پورا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وصیت کی تھی وہ اس پر قائم نہیں رہتے تھے. وہی وصیت اس نے سارے جہان والوں کے لیے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے ذریعے سے کیا وصیت پہنچائی تھی، لیکن لوگ ثابت قدم نہیں رہے، انہوں نے عہد کی پابندی نہیں کی بلکہ اپنی خواہشات کے بندے بن گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا. یہ کیا ہوتا ہے؟ فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا فاسق ہے. تو یہ ہے فاسق، یہ فسق کہلاتا ہے. تو پچھلی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ ان میں سے اکثر لوگ خواہش پرست ہیں، خواہشات کے بندے ہیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے راستے پر آئیں. مگر کم لوگ اس کی تعمیل کرتے ہیں اور رسولوں کی دعوت کو ان میں سے اکثر ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس جرم کی وجہ سے اللہ نے پھر قوموں پر عذاب بھیجے.
پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ جب قومیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو حاصل نہیں کرتی، دین پر قائم نہیں رہتی، حق سے ہٹ جاتی ہیں، تو پھر ایسی قوم کیا بن جاتی ہے؟ فاسق بن جاتی ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتی، وہ ہدایت کے راستے پر قائم نہیں رہتی، تو پھر وہ فاسق بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کس کو بھیجا؟ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور کیا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ پھر ہم نے ان جلیل القدر انبیاء رسولوں کے بعد ہم نے کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بڑی بڑی آیات معجزات کے ساتھ بھیجا کہ بھیجا، ان جیسے معجزات پہلے کبھی نہیں بھیجے گئے۔ اب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ید بیدا اور لاٹھی کا بن جانا، پھر وہ کس طرح سے سانپ بن جانا بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کس کی طرف بھیجا؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جو بہت ہی سرکش تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرعون جابر تھا، تکبر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا؟ ظلم کیا، اور انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی، اور تکبر کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام معجزات لائے تھے ان کو ٹھکرا دیا، ان کو مانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو انجام، دیکھو کیسے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کیسے غرق کر دیا اس کو سمندر میں، کیسے لعنت نے ان کا پیچھا کیا، اور قیامت تک یہ چیز ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ تو وہی بات ہے، جب قومیں ظلم کرتی ہیں تو اس طرح سے زمین سے جسے گاجر نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے گلوبل سطح پر ایک قوم دوسری قوم پر کتنا ظلم کرے، لیکن وقت آئے گا، آپ نے وہ سنا تھا نا کہ جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک بھی یہودی زمین پر باقی نہیں رہے گا جسے کہا جائے، اور پھر وہ جو ہوگا نا کہ جب کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکار گئی ہے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسے انجام ہونے والا ہے، کیسے ایک کے بعد ایک قیامت کی نشانیاں آتی جا رہی ہیں، کتنی بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، کتنے ایک کے بعد ایک جسے کہا جائے مطلب بڑی بڑی جسے کہا جائے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آپ دیکھیں وہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ میں مسلسل اپنی آیات کے ذریعے سے کائنات میں پھیلی جسے کہا جائے گلوبل سطح پر نشانیوں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے قوموں کا حال دیکھیے، آج بھی قوم کن کاموں میں لگی ہے۔ اب ایسے موقع پر تو اصل بات ہے کہ ہم کتنا رجوع کرتے ہیں، کتنا اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، کتنا واقعی ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر انسان ہلاکت کی گھڑی میں جاتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کیا قومیں جسے کہا جائے فرعون نے حق کی پیروی نہیں کی، تکبر کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے تو اس کو جھٹلا دیا، تو انجام دیکھیے کیسے ہلاکت کے گھڑے میں گرے نا، قیامت تک لعنت ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ کیسے اپنا بتا رہے نا، موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ میں عظیم ہستی کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ کون ہے رب؟ جو کائنات کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہ مخلوق کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اسی کے فیصلے اس زمین پر نافذ ہوتے ہیں، ہر جگہ نافذ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی تربیت بھی کرتا ہے، اپنی تدبیر سے کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ انبیاء کا سلسلہ بھیجتا ہے، تاکہ لوگ انبیاء کی بات کو مان کر ہلاکت سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے حقیق علی، کیا کہا جا رہا ہے؟ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آئی ہوں، تو تم کیا کرو؟ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔
اپنے جیسے بتا تو رہے پہلے رسول پھر آگے بتا رہے کہ یعنی جب اس یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم ہستی ہے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس پر جھوٹ نہ باندھوں، میں اس پر وہی بات کہوں جو حق ہے اور جو سچ ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں تو وہ مجھے ایسے پکڑ لے گا جیسا کہ غلبہ رکھنے والا پکڑتا ہے۔ اس لیے اب کیا کرو، آپ لوگ میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھی بول دیا نا کہ جہاں میں تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا، ساتھی فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ کیا یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ آزادی کے مطالبے سے پہلے واضح کر دیا کہ میں معجزات لے کر آیا ہوں، اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اتباع کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تاکہ میں انہیں لے کر شام چلا جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے اور وہاں ان کے آباء و اجداد کے گھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا کہ میں کائنات کے رب کا رسول ہوں، اسی لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اب دیکھیے کہ کیسے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے میں نے آپ کو ان کی کہانی بتائی ہے کہ کیا کچھ ان کا حال ہو گیا تھا نا، بنی اسرائیل اپنا دین سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے، کیسے ان کے اندر گاؤں ماتا کی پوجا آ گئی تھی، کیسے جسے کہا جائے ان پر ظلم، فرعون ان کی عورتوں کو کیسے جسے کہا جائے ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، کیا کچھ ان کے مردوں کو مار دیا جاتا، عورتوں کو زندہ رہنے دیا جاتا، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے کہا کہ میں تمہارے رب کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، میں تمہارے پاس معجزات لے کر آئی ہوں، یہ واضح دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میری اتباع کرو۔ اب کیا دیکھیں، قال کون کہتا ہے، فرعون کہتا ہے ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ انداز یہ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کا انداز کچھ اسی انداز میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے تکبر نا بعض اوقات آپ کی ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بولتے ہیں نا کہ بات سے پتہ چلتا ہے، چیک کیا کیجیے اپنی باتوں کے اندر کہاں کہاں تکبر ہے۔ اب آپ دیکھیے فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ کس قدر ڈٹائی ہے، آپ دیکھیے انداز دیکھیے کہ آپ کے تم جو نشانی لائے ہو نا جس معجزات کا تم مطالبہ کر رہے ہو، چلو لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو فرعون نے معجزات کا مطالبہ اس لیے کیا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام تو رسول نہیں ہے اور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے ہل جائیں اور ان کے لیے ایک طرح سے خطرہ محسوس ہو کہ مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو جو کہ جھوٹا تھا اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا ہے، اور مطلب اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو جھوٹا قرار دینا چاہ رہا تھا، ان پر جھوٹا دعویٰ کرنا چاہتا کہ ان کی ہوا اکھڑ جائے اور ان کے لیے خطرہ بن جائے، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ایسا تو ہونے والا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی تکبر کے جو کہتے ہیں نا انسان کی جو جھوٹی انا، یہ دنیا کی جو بہت زیادہ لگژری چیزیں جو انسان کو اللہ سے سم ٹائم غافل کر دیتی ہیں اور انسان اس کو اپنی متاع سمجھتا ہے، کہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تو جسے کہا جائے رب العالیٰ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تو پھر وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو رسول مان سکتا تھا اور کیسے ان کی بات پر ایمان لا سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ تم تو جھوٹا ہے نا، اگر تم سچوں میں ایسا ایک انداز ہوتا ہے کسی کو ڈینائی کرنے کا، کسی کی تکذیب کرنے کا، کسی کو ایک طرح سے زز کرنے کا نا، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آگے انشاءاللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بس یہیں پہ رکیں، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائیں۔ تکبر جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کے اندر تکبر اگر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو فرعون کا انجام تو ہم سب نے دیکھ ہی لیا کہ کیا کچھ اس کا انجام ہے، کہ پڑھ کے بھی آپ دیکھیں اس کے باوجود انسان جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تکبر کر جاتا ہے۔ تو اپنی زبان پہ دیکھیے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیے، ہر چیز میں دیکھیے کہاں کہاں تکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمبل بنا دے، آجزی ہمارے اندر آ جائے، جتنا علم
علم آئے، ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے جائیں، اور اگر آس پاس ہمارے لوگ جسے کہا جائے دین کی طرف نہیں بھی آتے یا ڈینائی کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یا آپ کو صحیح نہیں سمجھتے، تو بس ایسے موقع پر ان کے لیے ہدایت کی دعا، اور دین کے نام پر اسپیشلی ہم آپس میں مل کر کام کرنے والے ہوں، اور ہمارے دل واقعی جسے کہا جائے ایک پلیٹ فارم، مطلب ایک دل کی مانند ہو کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والے ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ پہلے ایسا کیجئے کہ میں تھوڑا چاہوں گی کہ سسٹر نادیہ آپ پلیز انشاءاللہ یہاں پہ سلائیڈ لگا دیجیے گا گروپ اے اینڈ گروپ بی کی، تو میں دعا کر کے چلی جاؤں گی۔ آپ انشاءاللہ پہلے میں دعا کر دوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم یہیں پہ رکیں گے۔ اب آپ لوگ کا